من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو نیا سال ہے یہ قمری نہیں ہے، شمسی ہے. اور اسلامی جو نیا سال شروع ہوتا ہے، جو اسلامی تاریخ ہے نئے سال کی، وہ شروع ہوتی ہے محرم الحرام سے. اور لوگوں کا ایک معمول بن چکا ہے، نیا سال جب شروع ہوتا ہے، خصوصاً شمسی سال، انگریزی سال، اس کی ابتدا میں وہ جشن مناتے ہیں. اور جشن اس چیز کا مناتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. اکثر لوگوں کو تو اب بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسلامی سال کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، کس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور کس مہینے پر اس کا اختتام ہوتا ہے. لیکن جو انگریزی سال ہے یہ تقریباً سب کو معلوم ہے کہ یہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر جنوری شروع ہوتے ہی ایک جشن مناتے ہیں. 12 بجے تک انتظار کرتے ہیں، اور 12 بجے کے بعد خوب ہلڑ گلڑ مچا دیتے ہیں. اس میں شراب بھی پیتے ہیں، اس میں ناچتے بھی ہیں، اس میں جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. فحاشی، عریانی، بے حیائی، یہ سال کی ابتدا ہوتی ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سال جو نیا شروع ہوا ہے، اس نئے سال کے شروع ہونے پر خوشی منانے کی بجائے انسان کو غم کرنا چاہیے. یہ تو خوشی کا موقع ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. آپ یہ پوچھیں کہ خوشی کا موقع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جتنی زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا ایک سال ایک حصہ کم ہو گیا ہے. اور جب زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا ہے، ہمیں تو فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا آخرت کے حوالے سے. ہماری زندگی کا ایک حصہ 12 مہینے کم ہو گئے. آپ یہ بتائیں کہ انسان کا جو سرمایہ ہے یہ جب کم ہوتا ہے تو وہ کیا خوشی مناتا ہے؟ انسان کا سرمایہ جب کم ہوتا ہے، کسی کا مال ہو، مال کم ہو جائے تو اس وقت تو وہ روتا ہے. اب زندگی کا یہ سرمایہ جب کم ہوا تو بجائے افسوس کرنے کے لوگ کیا مناتے ہیں؟ خوشی. وہی بات آ جاتی ہے کہ کبھی سوچا نہیں، کبھی غور و فکر سے کام نہیں لیا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے ابن آدم، تو ایام کا مجموعہ ہے، تو دنوں کا مجموعہ ہے. اب ہمارے اس مجموعے میں سے کتنے مہینے اور کتنے دن ختم ہو گئے، تو اس مجموعے میں سے، اس انبار میں سے ہمارا اتنا ختم ہو گیا. اور لوگ چیز کے بڑھنے پر تو خوشی منائیں، یہاں پر تو بالکل الٹی چل رہے ہیں کہ ایک چیز کم ہو رہی ہے اور لوگ خوشی منا رہے. ایک تو یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اس موقع پر خوشی منائیں اور جشن منائیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کبھی سوچا آپ نے کہ کون سی قوم ہے جس نے اس جشن منانے کی ابتدا کی ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جس نے سال کی ابتدا پر جشن منانے کی رسم کو جاری کیا ہے؟ یہ آج تک کسی نے نہیں سوچا. یہ کون سی قوم ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جشن منانے والی سال کی ابتدا پر یہ قوم، یہ عیسائی لوگ ہیں. عیسائیوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں سال کے شروع ہونے پر جشن منایا. یہ عیسائیوں نے کام کیا ہے.
یہ اب کون سا مہینہ چل رہا ہے جی؟ انگریزی دسمبر ہے. تو دسمبر کی کون سی تاریخ کو کرسمس مناتے ہیں یہ لوگ؟ 25 کو. تو 25 کو یہ کرسمس مناتے ہیں. پھر یہ کرسمس ان کی 25 کو ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پوری دنیا میں یہ جوش و خروش ان کا رہتا ہے یہ دسمبر کی 31 تاریخ تک. اور پھر 31 کی تاریخ کو یہ لوگ انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی 12 بجتے ہیں اس وقت یہ خوب جشن مناتے ہیں. تو یہ جشن منانا رات کے 12 بجے یہ کن کا کام ہے جی؟ اور یہ اثر کون سا چلا آ رہا ہے؟ یہ وہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 کو ہوئی، اور یہ جشن پوری دنیا میں ابھی تک ان کا چل رہا ہے اور سرگرم ہے. آپ حضرات توجہ فرمائیں، کیا ہمارے ہاں جو لوگ نبی علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، کیا وہ 12 کو منا کے ختم کر دیتے ہیں، یا وہ چلتا رہتا ہے؟ وہ چلتا رہتا ہے. یہ چلتا رہنا بھی ادھر بھی ایسے ہی ہے، وہ چلتا رہتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے ان کی اتباع کرنے میں؟ جیسے عیسائی کر رہے ہیں ویسے ہی آج کا مسلمان کر رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت سخت حدیث ہے اس بارے میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ شخص انہی میں سے ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. صحابہ کا عمل کیا تھا؟ ایک تو شمسی تاریخ کے وہ قائل نہیں تھے. شمسی تاریخ، انگریزی تاریخ صحابہ میں نہیں تھی. یہ تو آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کسی طریقے سے بھی تحقیق کر لیں، شمسی تاریخ کا انگریزی تاریخ کا رواج نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ اس تاریخ کی مخالفت کرتے ہیں. مخالفت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، اور تاریخ انگریز کی چل رہی ہے، عدالتی نظام انگریز کا چل رہا ہے، لباس انگریز کا چل رہا ہے، تہذیب انگریز کی چل رہی ہے. 70 سال ہو گئے، لباس میں اوریانی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. لباس میں اوریانی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر خدا کی لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. امام بخاری، امام مسلم سب نے یہ حدیث درج کی ہے. تو میرے بھائیوں، آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارا ملک عملی طور پر قانون ہے، قانون نافذ نہیں ہے. قانون نافذ نہیں ہے، قانون بنا ہوا ہے کہ یہاں اسلام کا قانون ہوگا، قرآن کا قانون ہوگا، لیکن عمل میں نہیں ہے. اس لیے ہمارے اس ملک میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمارے اس ملک میں تاریخ بھی اسلامی تاریخ. کسی دفتر کی تاریخ دکھا دے مجھے، کسی بھی دفتر کی، سرکاری دفتر کی، سرکاری تعلیمی اداروں کی تاریخ آپ مجھے دکھا دے جو قمری ہو. قمری تاریخ نہیں ہے، انگریزی تاریخ ہے. چھٹیاں انگریزی تاریخ پر، اور اعلان ہوگا دوبارہ چھٹیوں کے ختم ہونے کا، انگریزی تاریخ لکھی جائے گی. تنخواہ انگریزی تاریخ پر، استاد درخواست لکھے گا چھٹی کی یا کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا تو نیچے جو تاریخ لکھے گا وہ انگریزی تاریخ ہوگی. اور تاجر لوگ وہ اپنا بل بنائیں گے، وصول کریں گے، سامان جو کچھ کریں گے، نیچے تاریخ انگریزی لکھیں گے. یہ ہمارا اسلامی ملک ہے. اب یہ تو ایک بات بتائیں، ہمارے اوپر جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں وہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے فرض کیے ہیں یا اسلامی تاریخ؟ اس وقت پوچھا جاتا ہے کیا مئی کے مہینے میں روزے فرض ہیں، جون کے مہینے میں روزے فرض ہیں؟ یہ کہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ رمضان میں فرض ہیں. صرف رمضان ہی ہے کہ جس کا دن بھی یاد رہتا ہے اور جس کی راتیں بھی یاد رہتی ہیں. روزانہ تراویح پڑھ کر 1.25 گھنٹے کے بعد جانے والے کہتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ آج 3 راتیں گزر گئی، آج 5 روزے گزر گئے. صرف اسی ایک مہینے کی تاریخ یاد رہتی ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے حج جو فرض کیا تو حج اللہ نے شمسی تاریخ کے اعتبار سے فرض کیا ہے یا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے؟ یہ حج کا مہینہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں آپ حضرات، یہ بھی انگریز کا ہی اثر چل رہا ہے ہمارے اداروں میں کہ لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے کون سی تاریخ؟ انگریزی. اسلامی تاریخ اس کی حفاظت فرض ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ ہے. افسوس کی بات ہے
کہ سال گزر گیا، ابھی انتظار میں ہوں گے 31 کا دن گزرے، پھر رات آئے، پھر 12 بجے، پھر ہم ناچیں، پھر ہم شرابیں پیئیں، پھر مرد عورت مل کر محفل قائم کریں اور حد زنا تک پہنچ جائیں۔ یہ ہے ہمارے سال کی ابتدا۔ اور میں نے دیکھا ایسی پاک ہستیوں کو، میں نے پڑھا، سب کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ گند اسلام میں نہیں ہے جو ابھی میں نے بیان کیا نا، یہ ایک دو جملوں میں، یہ گند کہاں نہیں ہے؟ یہ گند ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں طہارت ہے، اسلام میں پاکیزگی ہے، اسلام میں نظافت ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے تمہارا کپڑا بھی پاک ہو، تمہارا دل بھی پاک ہو، تمہاری آنکھ بھی پاک ہو۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب اسلامی سال شروع ہوتا، اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ اس وقت طبرانی میں ایک روایت موجود ہے، وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اللہم ادخلہ، اے اللہ اس سال کو تو ہمارے اوپر داخل کر بالامن والایمان، اے اللہ اس سال میں ہمیں امن بھی عطا فرما اور ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرما، والسلامہ، اے اللہ ہمیں سلامتی بھی نصیب فرما، اسلام بھی ہمارا قائم رہے، سلامتی بھی نصیب فرما۔ اور صحابہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے یہ کہتے ورضوان من الرحمن، اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس سال میں رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، وہ یہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ وجوارب من الشیطان، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی شیطان سے حفاظت فرمائے۔ یہ صحابہ تو سال کی ابتدا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، اور ہمارا مسلمان وہ عیسائیوں کی نقل میں ہاں جی کیا کچھ کر رہا ہے جی، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کا ایک وعدہ ہے، اس وعدے کو 14ویں پارے میں آیت ہے، اس وعدے کو ذہن میں رکھیں آپ۔ من عمل صالحا، جو شخص نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک وعدہ ہے، مومن ہو اور نیک عمل کرے، مومن ہو اور نیک عمل کرے، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، البتہ ضرور بضرور ہم اس کو عطا کریں گے۔ اللہ تو کیا عطا کرے گا؟ فرمایا حیاتاً طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائے، بہترین زندگی عطا فرمائے۔ جو شخص کیا کرے گا؟ یہ ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا، اللہ اس کو بہت پاکیزہ، بہت عمدہ زندگی عطا فرمائے گی۔ اس کے رزق میں برکت، اس کی عمر میں برکت، اس کے کاروبار میں برکت، پھر قبر کی زندگی آسان، پھر آخرت کی زندگی آسان۔ شرطیں صرف دو ہیں، کیا؟ مومن ہو اور اعمال صالحہ کرنے والا ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس دن پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی دن ایسا گزر جائے کہ سورج غروب ہو جائے اور اس دن میں میرے نیک اعمال میں جو میں کرتا ہوں، میرے نیک اعمال میں اضافہ نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ میرے نیک اعمال میں اضافہ نہ ہو۔ حضرت فرماتی اضافہ نہ ہو اور سورج غروب ہو جائے۔ مثلا جتنا میں ذکر کرتا ہوں، جتنا میں طالب علموں کو پڑھاتا ہوں، جتنی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جتنے میں نوافل پڑھتا ہوں، اگر وہ اعمال اگر اتنے ہی دوسرے دن میں کروں اور سورج غروب ہو جائے، مجھے افسوس ہوتا ہے آج مجھ سے زیادہ نیک عمل نہ ہو سکا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا عرض کر دوں کہ آپ حضرات یہ دیکھیں کہ سال گزرا، سال پہلے ہم کتنے نمازی تھے، سال گزرا ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، دھوکہ دینا چھوڑ دیا، بد نظری چھوڑ دی، لوگوں کو ستانا چھوڑ دیا۔ اگر تو کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو آپ کہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اے نوجوانوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اس داڑھی کے منڈانے میں تم اللہ کے نبی کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نبی داڑھی منڈانے سے خوش نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اوفر اللحا وقف الشوارب، کہ تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب کوئی نوجوان ایسا بھی ہونا جو کہے کہ ہاں میں اپنے اندر تبدیلی لانے کا ارادہ کر رہا ہوں، یہ اللہ جل جلالہ آپ حضرات کو مزید نیک اعمال کی اور مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔